دل تو ہے لیکن دل اللہ سے دل مانگنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، پھر دائم رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں وہ حال ہو اس کا، محشر کا گر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ تو اللہ پاک سے ایسا دل مانگیں۔ آج ہم نے ساری چیز کو اللہ سے مانگا ہے، اپنے کاروبار میں، ہمارے کاروبار میں ترقی ہو، ہمارے بچے اچھے رہیں، دیندار بن جائیں، میں بڑا آدمی بن جاؤں، میری عزت ہو، میری شہرت ہو۔ ہم نے سب کو اللہ پاک سے مانگا ہے، لیکن ہم نے اللہ کو اللہ سے نہیں مانگا۔ اگر اللہ کو اللہ سے مانگ لے تو پھر بات ہی کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیویاں تھیں، غالباً 6 یا 7 بیویاں تھیں۔ تو ایک بیوی اس میں بہت سادی تھی، اور جو 6 تھی وہ بہت تیز تھی اور بھولی بالی تھی، دیندار تھی۔ تو جو 6 تھی ان کو اس سے چڑ رہتی تھی، اس ایک سے چڑ رہتی تھی، اور بادشاہ اسی کو زیادہ محبت کرتا تھا۔ اب وہ بیویاں کہنے لگیں کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کو اتنا کیوں چاہتے، اس میں ایسا کیا خوبی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ ایک دن جائزہ لیا بادشاہ نے، اور اس بیوی کی جو سیرت تھی اور جو خوبی تھی وہ دوسری بیویوں کو دکھانے کے لیے اس نے کہا کہ آج جو تم چاہو وہ لے سکتی ہو، وہ لے سکتی ہو، جس چیز پر تم ہاتھ رکھ دو گی وہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو جو 6 بیویاں تھیں انہوں نے، کسی نے جواہرات پہ، کسی نے سونے پہ، کسی نے چاندی پہ، کسی نے فلاں، کسی نے فلاں کے طرح طرح کے، یعنی جو خزانے تھے ان پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب وہ ان کے ہو گئے۔ اب وہ جو 7ویں بیوی تھی وہ کھڑی رہی۔ تو وہ 6 کی 6 کہنے لگی، دیکھو بادشاہ سلامت، ہم کہتے نہ تھے کہ بیوقوف ہے، ہم نے تو خزانوں پہ ہاتھ رکھ کر خزانہ اپنا لیا، اور یہ بیوقوف ایسے ہی کھڑی ہے۔ تو پھر وہ جو 7ویں تھی وہ دھیرے دھیرے بڑھی بادشاہ سلامت کی طرف۔ اب مزے کی بات دیکھیں، اور جب بڑھی تو اس نے جا کر اپنا ہاتھ بادشاہ سلامت کے سر پر رکھا، تو بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ دیکھو کتنی عقل مند ہے، تم نے تو خزانوں پہ ہاتھ رکھا، جس پہ ہاتھ رکھا وہ تمہارا ہو گیا، اس نے میرے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھ کو اپنا بنا لیا، اور جب اس نے مجھے اپنا بنا لیا تو میری ساری چیز بھی اسی کی ہے۔ تو ہم نے مال کو مانگا، دولت کو مانگا، گاڑی بنگلہ، کاروبار اچھا ہو جائے، لیکن ہم اللہ کو اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آئے کہ بھائی سمجھ میں بات؟ اللہ کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا تو ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ایسی نکل جائے جو آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے تھوڑی سی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے میں، حالانکہ کچھ غلطی بھی نہیں ہے۔ تو دل میں یہ رہنا چاہیے، میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں، تو ہم سب کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کیا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک سنتے ہیں، ہم کچھ اپنی زبان سے غلط الفاظ تو نہیں بول رہے۔ ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے۔ اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کا کوئی ڈر خوف اس کے دل میں نہیں رہتا، اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ آج ہمیں بندوں کا ڈر ہے، ویسی مخلوق کا ڈر ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوتی تو اللہ سے ڈرتے نا، چھپکلی سے ڈر رہے۔
بچھو سے ڈر رہے، سانپ سے ڈر رہے۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ افریقہ کے جنگل میں گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم صحابہ ہیں، اپنے اپنے بچوں کو لے کر نکل جاؤ۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر جانور اپنے بچوں سمیت جنگل چھوڑ کر نکل گئے۔ یہ تھے، وہ بے ہوش تھے، جب تک ان کے اندر دین نہیں تھا وہ بے ہوش تھے، جب دین آیا تو ہوش میں آ گئے، لیکن ہم ہوش میں بھی رہ کر بے ہوش ہو گئے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، بس ہمارا سارا کام کھیل ختم، آج پورا دن خراب جائے گا۔ یہ دین نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں دین کو، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کبھی طاقوں میں رکھا رہتا ہے، اب رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اب بس رمضان میں ہی کھلے گا ہمارا قرآن شریف، اور وہ بھی ایک پاؤ آدھا پارا۔ میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے گھر میں زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، یعنی سب نارمل آدمی ہیں۔ ہمارے گھر بھی ماشاءاللہ ہمارے گھر میں اکثر اور کم سے کم 5 سے 6 قرآن آرام سے ہو جاتے ہیں رمضان میں، اور مصروفیات کے باوجود اور سب دنیا داری سے ہیں، کوئی دینداری سے نہیں، ہمیں چھوڑ کے۔ ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے گھر میں خود 5-6 قرآن ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں، نیک صحبت سالے ترا سالے، صحبت تالے ترا تالے۔ اللہ والوں کی صحبت، نیک صحبت کو اختیار کرو۔ آج جو میں آپ کے سامنے اتنے کم عمر میں نظر آ رہا ہوں، یہ اللہ والوں کی برکت اور اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں پانی پڑھ کر دیا کرتے تھے اور ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے آج اتنی کم عمر میں اللہ پاک نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے بٹھا دیا۔ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، آپ میرے بڑے بھائیوں کی عمر کے ہیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے علم میں بڑا کر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ والوں سے محبت کرو۔ اللہ والوں سے محبت پر اللہ والوں سے محبت کریں گے تو اللہ خوش ہوں گے۔ آج یہ اللہ والوں سے بغض، اللہ والوں سے کنارہ کشی، اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، یہ ہماری محرومی کی بات ہے۔ انسان اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، دین کے لیے ایک ماچس کی ڈبی لانے کے لیے 1 روپے کی آ رہی ہے، ایک ماچس کی ڈبی، انگار کی ڈبی جسے آپ بولتے ہیں، اس کے لیے آپ صبح سے شام تک محنت کر رہے، روپیہ جمع کر کے ایک انگار کی ڈبی آپ بنا پیسے کے نہیں خرید سکتے چولہا جلانے کے واسطے۔ تو ہماری جنت، جس جنت کا ہمیں اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو اس جنت میں بنا اعمال کے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، قرآن سیکھنے کی کوشش کرو، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی۔ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اپنی بھیجیں بچوں کو، جو جوان ہیں بالغان تعلیم عشاء کے بعد ہوتی ہے، اس میں آپ بھیجیں۔ جو بوڑھے ضعیف ہیں وہ تو اللہ ماشاء اللہ کیا ہی کہنے، سبحان اللہ، پڑھتے ہی نہیں، روتے ہیں کونے میں بیٹھ کر کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، اس کے باوجود بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی دوستو، قرآن سیکھو، اللہ کی قسم قرآن سیکھتے سیکھتے جائیں گے تو اللہ پاک پکڑ نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا تو اللہ پاک پکڑ کر لیں گے۔ جو بندہ سیکھتا مرتا ہے اور حافظ قرآن نہیں ہوتا، اللہ پاک اسے حافظوں کے صف میں کھڑا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔